السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی واسطے خواجہ خواجگاں کے جے پور کی سرزمین پر آج کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے کہ ہر سال خواجہ صاحب کے عرس میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ایک پروگرام یہاں پر خاص طور پر منعقد کیا جاتا ہے۔ آج وہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے جس میں آپ حضرات بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہیں۔ مجھ سے پیشتر ایک جوان خطیب سے جوان خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اب میں بھی تھوڑی دیر کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ بہت مختصر گفتگو ہوگی، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب اتنے بڑے بنے کیسے، میں کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، تاکہ کوئی انسان اگر اچھا اور بڑا بننا چاہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان کا تصور ہے کہ ایجوکیشن سے انسان بنتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے بچے اچھی عادتوں کے عادی ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کالج کے اندر قدم رکھتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں کہ کوئی شراب کا عادی بن جاتا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی ڈرگز کا عادی بن جاتا ہے، سب نہیں بنتے، اور کوئی زنا کا عادی بن جاتا ہے، کوئی بدنگاہی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی آوارگی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بنا کر کے پارکوں میں گھومنے کا عادی بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم سے انسان بنتا ہے تو یہ علم حاصل کرنے والا بگڑ کیوں رہا ہے؟ بہت عمدہ پیغام، سمجھنے کی بات۔ بے شک۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جملے کو ہمیشہ کے لیے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ آج ایجوکیشن کے لیے آن لائن ایجوکیشن مل رہا ہے، بہت سارے کورسز انسان ایجوکیشن کا جو ہے ایجوکیشن کے وہ آن لائن کر رہا ہے، اور اتنا علم اب لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ جو کہیں جا کر نہیں پڑھ سکتے تھے وہ گھر بیٹھے بہت کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ تعلیم اتنی پھیل رہی ہے، ایجوکیشن اتنا پھیل رہا ہے، تو اچھے انسان بھی تو نظر آنا چاہیے۔ بس اس کو ذہن میں رکھو، پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ انفارمیشن سے، توجہ چاہوں گا، انفارمیشن سے، ایجوکیشن سے، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، بے شک، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، اور اچھی صحبت سے دل سنورا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھی صحبت نہیں مل رہی، تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھے دوست نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھے ماحول نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھی سنگت نہیں مل رہی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنوارا صحابہ کو کہ ان لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے ایجوکیشن ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا کہنا، حضرت سالم کا کیا کہنا، یہ سب علم کی اپنی جگہ پر پہاڑ ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود
ان کے ساتھ جو لقب ہے اس لقب کی بنیاد پر دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد و عالم ہو جائے، اگر اس نے حضور کی صحبت نہیں پائی ظاہری حیات کے ساتھ تو ان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ پیارے کے صحابی کا مقام ہے۔ بے شک ان کو لقب ملا صحابی کا، بے شک صحبت۔ پتا چلا صحبت بہت عظیم دولت کا نام ہے۔ انسان اچھی صحبت سے سنورا کرتا ہے، بے شک انسان اچھی صحبت سے اچھا بن جایا کرتا ہے، انسان اچھی سنگت سے اچھا بن جایا کرتا ہے۔ بے اسی لیے قرآن نے پہلے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایمان اور تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ان دونوں صفتوں کو اگر ہم دیکھیں، ایمان اور تقوی کی صفت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو یہ دونوں صفتیں وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اس بندے کو اللہ اپنی دوستی کا تاج عطا کر دیتا، یعنی ولایت۔ بے شک ولی کی تعریف قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے اللہ کی عظمت پر اور اس کی کتاب کی عظمت پر کہ اگر کوئی ولی بھی بن چکا، ایمان اور تقوی کی دولت بھی اسے نصیب ہو گئی، تب بھی اسے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پتا بے چلا ولی کو بھی صحبت کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی صحبت اختیار کر کے انسان اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن نبی کو بھی فرمایا گیا کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہارے بیٹھنے کو دیکھ کر تمہاری امت بھی تمہاری سنت پر عمل کرے۔ حضور سے فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سبحان اللہ۔ اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کہاں بیٹھنا، کس کی سنگت اختیار کرنا اور کس کی دوستی اختیار کرنا، یہ زندگی بھر آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر۔ حکماء فرماتے ہیں، بالکل علماء اور حکماء نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر چوری ہے، وہ چور ہے۔ انسان کی فطرت میں چوری کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے چوری کرنے سے کیا مراد؟ تو وہ جیب کاٹنے والی چوری نہیں، ہاتھ کاٹنے اور ڈاکہ ڈالنے والی پوزیشن نہیں۔ چوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کی عادتوں کو چرایا کرتا ہے، کسی کے انداز کو چرایا کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ علماء اور حکماء فرماتے ہیں انسان میں یہ فطرت ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ اچھوں کی عادتیں چوری کر سکو، اور جب ان کی عادتیں تمہارے اندر آ گئیں تو تمہاری زندگی بدل جائے گی اور تمہارے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاشرہ بگڑتا نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوتی اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا کہ ہم کہاں بیٹھیں جس سے اچھے انسان بن سکیں۔ آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، مالدار کیسے بنے، کیسا آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، کیسا کس طریقے سے جو ہے وہ ہینگ کرتا ہے، کس طریقے سے انسان جو ہے وہ چوری کرتا ہے، کس طریقے سے انسان دوسروں کا مال کھاتا ہے، یہ سارے طریقے انسان سیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان دیکھتا ہے فلاں نے شادی میں کتنا خرچ کیا،
کتنا ڈیکوریشن کیا میں بھی اسی طریقے سے کروں, اس کے لیے چاہے کسی طریقے سے بھی پیسہ حاصل کیا جائے. نتیجہ یہ ہوا, جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو, اتنا عظیم جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. وہ انسان جو ترقی کی منزلوں کو طے کرے لیکن انسانیت سے گر جائے تو وہ ترقی نہیں ہوا کرتی. اگر انسان ہے لیکن اس کی زندگی میں انسانیت نہیں ہے تو وہ انسان ہزار ترقی کر لے, وہ انسان نہیں کہلا سکتا. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مسلمان ہی تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد انسانوں کے اندر حیا آ جاتی تھی. مسلمان ہی تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آنکھوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. مسلمان ہی تھے جن کے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد انسان کو دیانتداری کا جذبہ مل جایا کرتا. مسلمان ہی تھے جن کے پڑوس میں رہنے کے بعد انسان کو جینے کا سلیقہ آ جایا کرتا تھا. مسلمان ہی تھے جن کے قریب اور دوستی کرنے کے بعد انسان وفادار بن جایا کرتا تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو انسان مسلمانوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا. تجارت کی میں کیا میدان ہو, پڑوس میں رہنے کا میدان ہو, اس کے ساتھ کہیں لین دین کا معاملہ ہو تو انسان ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں تو پروپیگنڈا ہے اور کہیں تو آپ دیکھیں گے حقیقت ہے. اگر مسلمان کی دوستی ہو گئی تو اس کے اندر گٹکے کی عادت آ جائے گی, ماں بہن کی گالی گلوچ کی عادت آ جائے گی, ایک دوسرے کی غیبت کی عادت آ جائے گی, ٹائم ضائع کرنے کی عادت آ جائے گی, وقت کو برباد کرنے کی عادت آ جائے گی. کیا یہ مسلمان کی صحبت ہے؟ کیا یہ مسلمان کا معاملہ ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کس کی سنگت اختیار کریں, کس کی دوستی اختیار کریں؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی دوستی اختیار کرو کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے, اور جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے. ایسوں کی دوستی کرو. آج کس سے دوستی کی جاتی ہے؟ جو پکچر دکھائے, جو شراب پلائے, جو جوا کھلائے, جو گٹکھا کھلائے, جو ڈرگس پلائے, جو آوارگی کے دروازے پر لے کر کے جائے, ہم اس کی دوستی اختیار کرتے ہیں. لیکن آپ خواجہ صاحب کی زندگی کا جائزہ لیں اور خواجہ صاحب کی عادات کریمہ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا خواجہ اتنے بڑے کیسے بن گئے. وہ تو پنچکی لے کر بیٹھے تھے, باغ میں تشریف فرما تھے. اللہ اکبر, انسان بنتا کیسے ہے؟ میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, دو چیزوں سے انسان بنتا ہے, یا تو کسی کی دعا لگ جائے یا کسی کی نظر لگ جائے. جب یہ دو چیزیں لگ جاتی ہیں تو ایک اچھا انسان بن جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ دونوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے. اللہ اکبر. ایک باغ کے اندر مجذوب آتے ہیں, اس باغ کے اندر آئے ہوئے ان کے مجذوب آئے ہوئے اس مہمان کو خواجہ صاحب نے کچھ پیش کر دیا, انگور پیش کر دیا. اللہ والوں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے, اسے بھی ذہن میں رکھنا, کہ وہ صرف خدمت کرنے والوں کی خدمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے بلکہ خدمت کرنے والے کو نوازتے بھی ہیں. ایسا نوازتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرتی ہے. خواجہ صاحب نے ایک مجذوب کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کر دیا. انہوں نے اللہ اکبر دعا بھی عطا فرمائی اور کھلی چبا کر پیش بھی فرما دی. اور پہلا کام کیا ہوا دیکھیے, غور سے سنیے گا. یہ نہیں دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ معین الدین کے پاس باغ موجود ہے اور اس نے اتنی خدمت کی, اب اس سے تعلق استوار کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے انگور کے باغ میں سے مجھے نوازتا رہے اور میرا کام بنتا رہے. نہیں, ولی سے تم نے محبت کی, ولی کی تم نے خدمت کی, تو ولی کا کام ہوتا ہے دنیا کی محبت نکال کر خدا کی محبت کو پیدا کر دینا. حضرت ابراہیم نے چبائی ہوئی خلی جب پیش کی تو خواجہ صاحب کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ اب نہ باغ اچھا لگتا ہے. توجہ چاہوں گا, اس کو سمجھتے ہوئے چلیے گا. اب ان کا باغ انہیں اچھا نہیں لگتا, ان کا باغ انہیں اچھا نہیں لگ رہا, اب یہ کاروبار اچھا نہیں لگ رہا,
اب دل کے اندر معبود کی محبت پیدا ہو گئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، تھی پہلے ہی لیکن آگ زیادہ لگ گئی، اس میں کافی اضافہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے باغ سے محبت تھی، توجہ چاہوں گا، پہلے اس باغ سے محبت تھی جس کے اندر انگور کے درخت موجود تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الرحمت والرضوان نے چبائی ہوئی خلی جب پیش کر دی تب بھی باغ کی محبت ہے، لیکن کون سی باغ کی محبت؟ تو خواجہ صاحب سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا باغ کون سا ہے؟ توجہ چاہوں گا، خواجہ صاحب سے پوچھا آپ کا باغ کون سا ہے؟ اب سنیے، پہلے انگور کا باغ تھا، اب کس باغ سے محبت پیدا ہوئی؟ تو خواجہ صاحب فرماتے میرا باغ تو قرآن ہے، میرا باغ تو قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو بتاؤں، باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ دل بہلانے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ فریش ہونے کے لیے۔ باغ میں آدمی شمائن حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یتیم ٹرسٹ انڈیا چینل۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ شاکر حسین نوری صاحب کی کرامات اولیاء، حضور خواجہ غریب نواز چشتی رحمت و رضوان کی کچھ کرامات آپ اس بیان میں سماعت فرمائیں گے، تو آئیے اس بیان کو آپ اور ہم مکمل سماعت فرمائیں۔ رب و تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائیں۔ سامعین حضرات، آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ کلیم صدیقی صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ جاتا کیوں ہے؟ جاتا کیوں ہے؟ ٹینشن کم کرنے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ اپنی طبیعت کے اندر فریش پن پیدا ہو جائے، اس کے لیے راحت کے لیے جاتا ہے۔ پہلے انگور کے باغ سے دلچسپی تھی، لیکن ایسا نواز دیا گیا کہ اب صرف ایسی چیز ہی میں نصیب نہیں ہوئی، اور ایسی چیز ہی کو خواجہ صاحب نے باغ نہیں بنایا جس سے دنیا سنور جائے، بلکہ خواجہ صاحب نے قرآن کو اپنا باغ بنا کر کے بتا دیا کہ دنیا کا ٹینشن ہو تب بھی قرآن سے حل ہو جائے گا، اور آخرت کا بھی ٹینشن ہو تو قرآن سے حل ہو جائے گا۔ یہ وہ باغ ہے قرآن کہ اب میں اس کی سیر کیا کرتا ہوں۔ اس لیے اجمیر شریف آپ جائیں گے نا، خواجہ کا مکان آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ضرور ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ایک بزرگ ایک چیز اور سمجھ میں آئی، اللہ والوں کی خدمت سے بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے پہلے خدمت کی، اب جب وہ مقام نصیب ہو گیا، محبت الہی اور محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو گئے، تب بھی خواجہ صاحب اپنے آپ کو کامل سمجھ کر بیٹھ نہیں گئے، شیخ کی تلاش میں نکلے، اور جب شیخ مل گئے خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ، تو جانتے ہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت کی انہوں نے، اور صحبت اختیار کی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خواجہ صاحب کا قول آج ایک میں نے پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول بندہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول سمجھ بیٹھے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی۔
अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें। बैठने के सिलसिले में हमेशा देखा करें किसके साथ बैठ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं अच्छे के साथ न बैठने की वजह से, बुरों के साथ बैठने की वजह से बुरी आदतें तुम्हारे अंदर आ जाएं। जितने भी बिगड़ते हैं उनके बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो ऐसों की संगत में बैठ जाते हैं जिनकी वजह से उनकी आदतें उनके अंदर आ जाती हैं। आप जरा देखो, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करोगे तो अच्छी आदतें आ जाएंगी, कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा होगा, रसूल आजम की मोहब्बत पैदा होगी, इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा होगा, अमल बिल इखलास का जज्बा पैदा होगा। अब आइए एक हदीस मुबारका रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि बैठना कहां चाहिए। आज के बाद जहां सोहबत इख्तियार करनी हो वहां ये तीन चीजें देख लिया करो कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों की सोहबत इख्तियार करने के बारे में फरमाया। हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों के पास बैठा करो। तवज्जो चाहूं, किनके पास बैठा करो? बड़ों के पास। छोकरों की संगत से कुछ मिलने वाला नहीं। और मैं अगर इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी तशरीह करते हुए, बड़ों के साथ बैठोगे तो बड़े बन जाओगे। बड़ों के साथ बैठो, एक बात तो ये फरमाई गई। दूसरी बात फरमाई गई, उलमा से इल्म हासिल किया करो, उनसे पूछा करो। बड़ों के पास बैठो, उलमा से पूछा करो। और तीसरी बात जो कही गई वो ये है कि हुक्मा की बातें सुना करो। हुक्मा की बातें सुना करो। इसीलिए हम और बुलबुले बाक़े मदीना तुर्की गए हुए थे। आपको हैरत होगी, जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहां हम पहुंचे तो हमको सिर्फ वहां पर मुसलमान नजर नहीं आए, कई मज़ाहिब के मानने वाले। मैं समझता हूं जितने अदब के साथ मौलाना रूम अलैह रहमा की बारगाह के अंदर मुसलमान बैठे हुए नजर नहीं आए, उससे ज्यादा तो हमें ईसाई वहां पर अदब के साथ गर्दन झुकाए बैठे हुए नजर आए। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये क्या बात है कि जिनका मौलाना रूम के मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो यहां आकर इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो जवाब मिलेगा, मौलाना रूम की हिकमत भरी बातों ने इनकी जिंदगी बदल दी है। सुभान, जिंदगी बदल दी है। आज गाने सुनने वालों, डायलॉग याद रखने वालों, तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं संवर सकती। अल्लाह वालों की बातें पढ़ो, हुक्मा की बातें पढ़ो, बड़ों की सोहबत इख्तियार करो, उलमा से मसाइल पूछा करो ताकि तुम्हारे अंदर खूबियां पैदा हो सके, तुम्हारे अंदर इनकलाब पैदा हो सके। ख्वाजा साहब की जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हुआ। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवानी अलैहिर्रहमा के कई मुरीदीन होंगे, लेकिन ख्वाजा साहब का जो मकाम है, अल्लाह अकबर, वो बहुत अरफ़ो आला मकाम है। वजह क्या है? 20 साल लगाए सोहबत के अंदर, मकाम और मर्तबे की बुलंदी पर फाइज होने के बाद, और मामूली मकाम नहीं, इतने बड़े मकाम तक अल्लाह ने उन्हें पहुंचा दिया उनके शेख की वजह से कि बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सलाम पेश करते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदारे अक़दस से जवाब आता है, व अलैकस सलाम या सुल्तान अल हिंद। सुभान अल्लाह। फिर भी अपने आप को कंप्लीट नहीं समझा, फिर भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझा। अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो ख्वाजा साहब के फॉर्मूले पर अमल करो। इधर उधर न बैठा करो, ओटों पर न बैठा करो, चौराहे पर न बैठा करो, नाच गाने बाजे तमाशे वालों के साथ न बैठा करो, शराब जुआ खेलने वालों के साथ न बैठा करो, बुराइयां करने वालों के साथ न बैठा करो। ऐसों के पास बैठो जिनके पास बैठने के बाद
اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، آخرت کے لیے کچھ تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ سوچو، جس مولائے کائنات کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر عطا فرما دی، اس مولائے کائنات کے بارے میں آپ سوچو۔ یہ صحبت پائی تھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اتنے اونچے مقام کے باوجود میں نے محراب کے اندر حضرت مولائے کائنات کو اس طرح سے بلکتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا جیسے کسی کو کوئی سانپ ڈنک مارے اور آدمی روتا ہے اور بلکتا ہے۔ اس طرح سے مولائے کائنات کو روتے ہوئے دیکھا، اور پھر روتے ہوئے اپنی داڑھی کے بال کو پکڑ کے عرض کرتے تھے، مولا سفر بڑا لمبا ہے لیکن زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں، سفر بہت لمبا ہے لیکن زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو مشکل کشا ہیں اور پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ مولائے کائنات خود اپنے لیے آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس زیادہ سفر کچھ نہیں۔ میں آپ سے اور اپنے سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہے ہمارے پاس آخرت کے لیے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور تھوڑا سا ذہن پہ زور دو اور تھوڑا غور کرو، ہماری صحبت میں بیٹھ کر ہمارا بچہ بھی نہیں سدھر پاتا، بالکل ہم ایسے نکمے۔ ہماری صحبت میں بیٹھ کر ہمارا بچہ بھی نہیں سدھر پاتا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کی عادتیں منتقل ہوتی ہیں، توجہ چاہوں گا، انسان کی عادتیں منتقل ہوتی ہیں، ایک کی عادت دوسرے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھو، ہمیشہ، کہ ہمارے اندر سے کون سی عادت سامنے والے تک منتقل ہو رہی ہے۔ جو عادت منتقل ہوگی انہی عادتوں کا وہ پابند ہوگا۔ اگر اچھی عادتیں منتقل ہوئی تو جب تک وہ اچھائی کرتا رہے گا ثواب ہم کو ملتا رہے گا، اور بری عادتیں منتقل ہوئی تو وہ بری عادتوں پر جب تک عمل کرتا رہے گا ہماری زندگی میں اس کا جو ہے وہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج میرا یہ پیغام لے کر کے جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ تمہاری صحبت میں بیٹھنے والے کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مضبوط ہو جائے، گناہ سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ اور بیٹھنے سے پہلے، سنگت اختیار کرنے سے پہلے حضور کی یہ حدیث بھی پیش نظر رکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی نہ کرو، صحبت اختیار نہ کرو مگر کامل مومن کی، اس لیے کہ کامل مومن کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارا ایمان بھی پختہ ہوگا اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جب تم کامل مومن کی صحبت اختیار کر کے کامل مومن بن جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، اللہ یہاں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان بس اللہ۔ اچھے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ آج یہ پیغام لے کر کے اٹھو۔ خواجہ صاحب صحبت کے ذریعے عظیم بنے، علم تھا لیکن بغیر علم کے نہیں، کوئی بھی ولی غیر عالم ہو ہی نہیں سکتا، بے شک، ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے علم بھی حاصل کرو، لیکن سنگت آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسکول اور کالج پڑھنے والے بچے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کو سنگت اچھوں کی ملتی ہے، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، ٹائم کا یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اچھے پڑھے لکھے لڑکوں کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد وہ آوارہ گردی نہیں کرتے،
कंपटीशन में उससे आगे निकलने का जज्बा रखते हैं, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, उसके साथ बैठ करके मुज़ाकरा करते हैं। हम भी जब दरसगाह के अंदर पढ़ते थे तो अपने से अच्छों के पास बैठते थे, उनसे अपनी किताबों का हल करवाते थे। उलमा की एक बड़ी जमात यहाँ मौजूद है। दारुल उलूम के अंदर बाकायदा एक वक्त होता है जिसको तकरार का वक्त कहा जाता है, जिसमें तलबा बैठ करके आपस में कल के सबक के सिलसिले में तकरार करते हैं, और जब कोई मसला समझ में नहीं आता तो सीनियर तलबा से उस मसले का जवाब तलब करते हैं। ये तकरार के जरिए मुझे आज भी हमारे जमाने तालिब इल्मी के वो साथी याद हैं कि जिनके पास हम किताबें लेकर के जाते थे और उनसे अपनी किताबों के मसाइल का हल तलाश करते थे और पूछा करते थे। तो आप अच्छों की सोबत इख्तियार करो, स्कूल और कॉलेज अगर पढ़ते हो जरूर पढ़ो, लेकिन आवारा लोगों की संगत इख्तियार न करना, लड़कियों के साथ ताल्लुकात उस्तवार न करना। तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप इसलिए तुम्हारे पीछे पैसा खर्च नहीं करते कि तुम वहां जाकर के आवारा गर्दी करो। उनके भी अपने ख्वाब होते हैं, उनकी भी अपनी तमन्नाएं होती हैं। उन तमन्नाओं को पूरा करना अपना मकसद समझो और सब कुछ एक तरफ रखो। बस इतना सोचो, जैसा हुजूर हमें देखना पसंद करते हैं वैसे बन जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। जैसा रब हमें देखना पसंद करता है वैसे बन जाओ। अगर हम वैसे बन गए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक नेक बच्चे को देखकर बाप कितना खुश होता है, और बाप फख्र से कहता है ये मेरा बेटा है। अगर बाप अपने नेक बच्चे को देखकर जब खुश हो सकता है तो मदीने के ताजदार अपने नेक उम्मती को देखकर कितना खुश होंगे। और जब मदीने के ताजदार अपने नेक उम्मती को देख करके खुश होंगे तो खुदा अपने नेक बंदे को देखकर कितना खुश होगा। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।